السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ٹی وی۔ میں ہوں پروفیسر امیر حمزہ ورک۔ آج ہم اپنی سیریز اپنی دھرتی اپنے ہیرو کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہم ایسی شخصیات کو موضوع بحث بناتے ہیں جن کا تاریخ کے اندر ایک مقام ہے اور جنہوں نے ایک بڑے آدرش کے لیے جدوجہد کی، اور خاص کر جو فریڈم فائٹر ہیں۔ انگریزوں کا یہاں پر راج رہا ہندوستان اور پاکستان میں، تو اس راج کے خلاف ایک بڑی عظیم الشان جدوجہد ہوئی، لیکن اس جدوجہد کا تاریخ کی کتابوں میں بہت کم تذکرہ ملتا ہے، اور خاص کر جو نوجوان پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کا جو سلیبس ہے اس میں تو بالکل ہی ان کا ذکر اذکار نہیں ہے۔ صرف آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس پورے بر صغیر میں صرف مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ کوئی اور کسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو یہ تاریخ کے ساتھ سب سے بڑا فراڈ اور سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس بر صغیر میں خاص کر پنجاب کے اندر جب 1849 کے بعد انگریزوں نے پنجاب کو فتح کیا، یعنی کہ یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ باقی بر صغیر کے برعکس 96 ایئرز لیٹر 96 سال کے بعد انگریز پنجاب کو فتح کر سکے، چونکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ شیر پنجاب کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا کہ پنجاب پر انگریز قبضہ کر سکتے، اور مہاراجہ کی قیادت میں ہندو مسلم سکھ اتحاد اتنا عظیم الشان تھا۔ فقیر عزیز الدین وزیر اعظم تھے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے۔ وہ اپنی کتاب ریئل رنجیت سنگھ میں لکھتے ہیں کہ میں نے اور درباریوں نے مہاراجہ کو یہ مشورہ دیا کہ اب فارسی کی جگہ جو ہے ہمیں پنجابی کو سرکاری زبان لاگو کرنا چاہیے، لیکن مہاراجہ نے کہا کہ مجھے سکھوں اور مسلمانوں کا اتحاد عزیز ہے، مسلمانوں کی فارسی کے ساتھ بڑی جذباتی وابستگی ہے، تو اس لیے میں فارسی ہی سرکاری زبان رکھوں گا۔ تو اس طرح کے حالات تھے۔ لیکن جب 1849 کے بعد انگریزوں کو ایک شدید مزاحمت کے بعد پنجاب پر وہ قابض ہوئے، تو پھر پنجابیوں پر ایک طویل قہر نازل ہوا، اور تاریخی ریکارڈ کے مطابق انگریزوں نے اپنے عہد اقتدار میں 2900 لوگوں کو پھانسیوں کی سزائیں دیں، جن میں 2600 پنجابی تھے۔ تو یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ تو اس لیے انگریزوں کے خلاف اور آزادی کی اس جدوجہد میں بہت سارے ایسے نامور مجاہد ہیں جن کے بارے میں خاص کر پاکستان میں جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کیا، جو 60-70 سال کے لوگ ہیں، وہ بھی ناآشنا ہیں۔ تو اس لیے اپنی دھرتی اپنے ہیرو کی سیریز کے حوالے سے آج ہم پروگرام کریں گے ایک عظیم ہیرو مولوی برکت اللہ بھوپالی پر۔ مولوی برکت اللہ بھوپالی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ وزیر اعظم ہندوستان رہے ہیں۔ کب رہے ہیں؟ 1915 میں جب افغانستان میں ایک جلا وطن حکومت بنی، تو اس میں مولوی برکت اللہ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے۔ تو اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ 1907 کے بعد جب انگریزوں نے بہت زیادہ شکنجہ نوآبادیاتی سسٹم کا پنجاب پر کسا اور پورے ہندوستان پر، تو اس کے خلاف ایک شدید مزاحمت پیش آئی پنجاب کے اندر، اور
جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اسی مزاحمت کے نتیجے میں بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے شہادت پائی. تو مولوی برکت اللہ صاحب جو تھے ان کے دو اعزازات ہیں. ایک تو یہ اپنے ابتدائی دور میں یہ پین اسلامسٹ تھے، یعنی کہ جب انگریزوں نے اور دوسری عالمی طاقتوں نے مسلمانوں کے مختلف علاقوں پر قبضے شروع کرنے کیے، تو اس کے نتیجے میں ایک پین اسلامسٹ جو موومنٹ تھی وہ پیدا ہوئی. پین اسلامسٹ جو ہے وہ دو دھاری تلوار تھی. اس سے یہ بھی ہوا کہ بھی کچھ مسلمانوں کے اندر شدت پسندی پیدا ہوئی، لیکن بنیادی طور پر وہ عالمی سامراجی طاقتوں کے خلاف وہ ایک موومنٹ بن گئی. دوسرا جو مولوی برکت اللہ صاحب کا اعزاز ہے کہ وہ پین اسلامسٹ موومنٹ سے آگے بڑھ کر پھر وہ غدر موومنٹ میں شامل ہو گئے، اور غدر موومنٹ کی طویل اور تاریخی جدوجہد کے بعد ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. تو برکت اللہ صاحب جو ہیں یہ بھوپال میں پیدا ہوئے. بھوپال ایک اس زمانے میں ہندوستان میں ایک اسٹیٹ تھی، اور یہ جولائی 1854 میں پیدا ہوئے. تو وفات ان کی امریکہ میں ہوئی 1927 میں. ان کی قبر وہاں موجود ہے. وہاں یہ آپ کیمرے کے پیچھے جو اپنا میری تصویر کے پیچھے جو ویڈیو میں تصویریں آ رہی ہیں، اس میں اس مولوی برکت اللہ صاحب کی وہ قبر بھی موجود ہے، جس پر وہ ایک خاتون جو ہے وہ فتح خوانی بھی کر رہی ہے. اس پر سکھ بھی، ہندو بھی، جو بھی آزادی پسند لوگ ہیں وہ وہاں امریکہ میں مولوی برکت اللہ صاحب کی قبر پر حاضری دیتے ہیں. تو ہندوستان کے اندر جیسا میں نے عرض کیا کہ کانگریس اور مسلم لیگ نے تو بڑی ہی ایک قانونی یا نیم قانونی قسم کی جدوجہد کی، لیکن خاص کر پنجاب کے اندر جو پنجابی آباد کار مختلف ملکوں میں گئے، امریکہ میں گئے، کینیڈا میں گئے، جاپان میں، اٹلی میں، فرانس میں، جرمنی میں، تو یہ جو پنجابی آباد کار تھے انہیں اس بات کا بڑا احساس تھا کہ بھئی یہ انگریزوں نے جو ہندوستان پر قبضہ کر رکھا ہے، اس کے خلاف جب تک کوئی مسلح جدوجہد نہیں کی جائے گی، اس وقت تک انگریز جو ہیں وہ ہندوستان کو خالی نہیں کریں گے. تو انہی آباد کاروں نے اس وقت، چونکہ ہمارا غدر پارٹی ہمارا موضوع نہیں ہے، میں مختصر اس کا تعارف کرا رہا ہوں، تو انہی آباد کاروں نے پھر امریکہ میں 1912-13 میں جو ہے وہ غدر پارٹی، غدر کا مطلب تھا بغاوت، غدر پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بنائی. تو جس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا کہ بھئی ہندوستان سے انگریزوں کو مسلح جدوجہد کے ذریعے باہر نکالا جائے، اور غلامی سے نجات کے بعد برابری کی بنیاد پر ایک قومی حکومت قائم کی جائے، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست ہندوستان کو بنایا جائے. یہ بنیادی مقصد تھا غدر پارٹی کا. اچھا، غدر پارٹی کا یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ اس میں ہندو، مسلم، سکھ سب شامل تھے، لیکن سکھ بھائیوں کی ایک غالب اکثریت اس میں شامل تھی. ان کا بڑا انیشیٹو تھا، انہوں نے بہت شہادتیں جو ہیں وہ اس میں پائیں. تو
یہ جب وہاں 1912-13 میں بنی تو سون سنگھ بھکنا کو اس کا صدر بنایا گیا اور کیسر سنگھ نائب صدر بنے. اسی طرح کرتار سنگھ سرابا، بابا جوالا سنگھ، مولوی برکت اللہ صاحب اور کریم بخش راول پنڈی کے دادا امیر حیدر، اسی طرح رحمت علی اور اپنا بابا وساکھا. یہ تمام لوگ جو تھے جو تاریخ میں غدری بابے یا غدری بابوں کے نام سے بھی مشہور ہوئے، انہوں نے غدر پارٹی جو ہے وہ قائم کی. تو بات کرتے ہیں نا، ہم بات کر رہے تھے مولانا ابو الحفیظ محمد برکت اللہ، جن کو مولوی برکت اللہ بھی کہا جاتا ہے، جن کو پروفیسر برکت اللہ بھی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے جب یہ جدوجہد زیادہ تیز ہوئی انگریزوں کے خلاف، تو وہ ایک جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت موومنٹ شروع ہوئی. بہت سارے لوگوں نے ہندوستان سے، اس میں مسلمان بھی شامل تھے اور لوگ بھی شامل تھے، تو انہوں نے ہجرت کی. اور ہجرت کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جو دوسری طاقتیں ہیں، افغانستان ہے، ترکی ہے، جرمنی ہے یا جاپان وغیرہ ہے، ان کی مدد حاصل کی جائے تاکہ یہ جو ہندوستان میں انگریزوں کو نکالنے کے لیے ایک طاقتور جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت ہے. تو اسی ہجرت موومنٹ میں، جس کو آپ کو علم ہوگا کہ مولانا عبید اللہ سندھی بھی اور اسی طرح بڑے مشہور جو ہمارے کمیونسٹ لیڈر تھے پنجاب کے، ملک فضل اللہ قربان وغیرہ، یہ بھی اسی موومنٹ میں گئے افغانستان میں. تو یہ بات ہے اپنا 1915 کی، اور جب جرمنی اور آسٹریلیا اور ہنگری وغیرہ اور ایون روس، سلطنت عثمانیہ، بلغاریہ، یہ وہ ممالک تھے جو انگریزوں کے اس نوآبادیاتی جو نظام ہے اس کے خلاف وہ لوگوں کو سپورٹ بھی کرتے تھے، ان کی مدد بھی کرتے تھے. تو 1 دسمبر 1915 کو افغانستان میں ایک جلا وطن ہندوستان کی حکومت قائم ہوئی. تو اس حکومت میں جو ہے وہ صدر جو تھے مہندرا پرتاپ کو بنایا گیا. مہندرا پرتاپ ایک بڑے عظیم آدمی تھے، اور یہ آپ کو شاید علم ہوگا، اگر نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ مہندرا پرتاپ وہ آدمی تھے جنہوں نے سر سید احمد خان کو علی گڑھ یونیورسٹی بنانے کے لیے سب سے زیادہ اپنی زمین عطیہ کی. ان کی وہاں کافی زمینیں تھیں، تو مہندرا پرتاپ صاحب نے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ سر سید احمد خان کو علی گڑھ کالج، جو ایم اے او اس زمانے میں ایم اے او کالج تھا، محمدن ایگلو اورینٹیل کالج یونیورسٹی، تو پھر وہ بعد میں 1920 میں بنی. تو وزیر اعظم جو ہے اس جلاوطن حکومت میں، جس کو گورنمنٹ ان ایگزائل کہتے تھے، مولوی برکت اللہ صاحب کو بنایا گیا. وزیر داخلہ اس حکومت کے مولانا عبید اللہ سندھی تھے، اور وزیر جنگ جو تھے وہ مولوی بشیر صاحب تھے. اور اسی طرح جو وزیر خارجہ تھے وہ چیمی کیرا پلا ایک لیڈر تھے، ان کو بنایا گیا. تو مولوی برکت اللہ صاحب نے وہاں رہ کر جو امیر افغانستان تھے، ان کے ساتھ ان کے خصوصی تعلقات تھے. تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ بھئی کوئی ہمیں یہاں سے امداد مل جائے اور ہم لوگوں کو مسلح کریں، اور پھر جو ہے وہ ہم انگریزوں کے خلاف جدوجہد کو جو ہے وہ
آگے بڑھائیں۔ تو جو امیر افغان تھے وہ پہلے تو ان کی کچھ مدد کرتے رہے، لیکن جب ان پر ادھر ادھر سے دباؤ پڑا انگریزوں کا تو 1919 میں انہوں نے جو ہے وہ پھر یہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو مولوی برکت اللہ صاحب جو تھے وہ یعنی کہ اس کام کے اندر افغانستان بھی گئے، وہ ترکی بھی گئے، وہ جاپان بھی گئے، ہاں جی، وہ کینیڈا بھی، امریکہ بھی، ہاں جی، وہاں جا کر پھر وہ غدر موومنٹ کا ایک مطلب حصہ بن گئے۔ تو یہ جو ساری جدوجہد تھی جس میں انہوں نے ایک اس زمانے میں جو مولوی برکت اللہ صاحب نے بڑا عظیم کام کیا کہ جو مفتی اعظم ہوتے تھے سلطنت عثمانیہ کے، وہ ان کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ بھی ہم اس طرح جدوجہد کر رہے ہیں، تو چونکہ جو ہے وہ ایک بڑی اکثریت ہندوستان میں ہندوؤں کی ہے، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، تو انہوں نے جو اپنا مفتی اعظم تھے سلطنت عثمانیہ کے، ان سے یہ فتویٰ حاصل کیا کہ بھئی ہندو، مسلمان اور سکھ یہ ایک اتحاد بنا کر انگریزوں کے خلاف جدوجہد کر سکتے ہیں، اور یہ اس میں اسلام کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی اسلامی فریضہ ہے، اور اس اتحاد کو انہوں نے اتحاد کی حق میں انہوں نے جو ہے وہ فتویٰ صادر فرمایا۔ تو یہ پھر 1900 اپنا اس سے پہلے یعنی کہ 1913 میں وہاں سے فرانسسکو سے مولوی برکت اللہ صاحب جب غدر پارٹی وہاں بنی تو پھر وہاں سے یہ واپس آیا، اور یہ ساری جدوجہد کو جو ہے وہ انہوں نے تو انگریزوں کے خلاف اس آزادی کی جنگ میں جو حضرت مولوی برکت اللہ صاحب تھے انہوں نے باقی لوگوں کے ساتھ مل کر اور غدر پارٹی کے پلیٹ فارم سے جو عظیم جدوجہد کی، اس میں یہ دیکھیں کہ وہ سال ہر سال تک دنیا بھر میں لوگوں سے رابطے کرتے رہے، پورا یورپ اور کینیڈا اور امریکہ میں، اور وہاں سے وسائل اکٹھے کر کے تو پھر پنجاب کے اندر اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں غدر پارٹی کے اخبار اور غدر پارٹی کے ورکر اور غدر پارٹی جو ہے وہ بڑی جدوجہد کرتی رہی۔ تو آزادی کی جو یہ جدوجہد تھی، اس میں خاص طور پر اس وقت مومنٹم آیا جب روس میں بالشوک انقلاب آیا، اور لینن اور اسٹالن کی قیادت میں وہاں پر بالشوک پارٹی میں نے جو بعد میں کمیونسٹ پارٹی جس کا نام رکھا گیا، اس نے بادشاہت کو شکست دے دی اور وہاں پر مزدوروں کسانوں کی حکومت قائم کی۔ تو پھر مولوی برکت اللہ صاحب جو تھے یہ 1919 میں ماسکو گئے۔ یہ دیکھیں نا کہ دنیا، کینیڈا کدھر ہے، امریکہ کدھر ہے، یہ روس کدھر ہے، افغانستان، جاپان، یہ کس قسم کے عظیم اور آزادی کے متوالے لوگ تھے مولوی برکت اللہ صاحب جیسے، جنہوں نے نہ اپنا گھر دیکھا، نہ اپنے بچے دیکھے، نہ اپنا مستقبل دیکھا، تو وہ آزادی کی اس جنگ میں وہ لوگوں کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو قوموں کے ہیرو ہوتے ہیں، اور بلا شبہ انگریزوں کے خلاف جتنی بھی بر صغیر میں جدوجہد ہوئی ہے وہ ہمارا پاکستان کے لوگوں کا ورثہ ہے، اور اس حوالے سے مولوی برکت اللہ ہمارے ہیرو ہیں۔ تو جب 1919 میں وہ ماسکو گئے تو ان کی لینن سے مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور پھر انہوں نے جو اخبار وہاں سے نکلتے تھے ان کو انٹرویوز دیے، اور سب سے اہم بات یہ ہے
کہ انہوں نے ایک کتابچہ بھی لکھا، کافی جو ہے وہ مطلب ہے کہ ضخیم تھا وہ کتاب۔ تو ماسکو میں ایک اخبار کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ فرمایا، مولوی برکت اللہ صاحب نے، کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جس طرح جو ہے وہ سوویت یونین کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا ہے اور یہاں پر تمام مذہب کے لوگ، تمام طبقات کے لوگ، ان کے وسائل برابر ہیں اور ایک فلاحی ریاست قائم کی گئی ہے، تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہندوستان میں کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کر کے ایک ایسی ہی فلاحی ریاست قائم کریں۔ اور اس میں انہوں نے ایک جو خاص طور پر انہوں نے مارکس کا حوالہ اس انٹرویو میں انہوں نے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مارکس نے جو کچھ کیا یا جو کچھ انہوں نے غریب طبقوں کے لیے کہا ہے وہ اسلام کے مطابق ہے۔ اسلام بھی جو ہے وہ ایک ایسے ہی انقلاب کی جو ہے وہ بات کرتا ہے جس کے اندر زمین اللہ کی ہے، جس کے اندر کسی کو وسائل کی بنیاد پر کسی پر جو ہے وہ بالادستی حاصل نہ ہو۔ تو مولوی برکت اللہ صاحب نے، میں ذکر کر رہا تھا کہ جو انہوں نے ایک کتابچہ لکھا جس کا عنوان تھا، بلکہ کتاب لکھی، کتابچہ نہیں سوری، پوری ایک کتاب لکھی کہ بالشویزم اور اسلامی قومیں۔ بالشویزم کا وہ جو روس کا انقلاب تھا اس کو بالشوک انقلاب کہتے تھے نا، اور جو اس میں ایک پوری فلسفی تھی اس کو پھر بالشویزم کا نام دیا گیا۔ تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی فرق نہیں ہے ہماری جدوجہد میں اور جو بالشویزم ہے، اور پوری اسلامی جو دنیا ہے اس کو سوویت یونین سے سیکھنا چاہیے۔ اور اس میں انہوں نے خاص طور پر یہ بتایا کہ یہ جو بالادست طبقوں نے، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ بالادست طبقوں نے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سانجھ پیدا کی تھی، لفظ انہوں نے سانجھ کا استعمال کیا ہے، روٹی کی سانجھ ہے، پڑھائی کی سانجھ ہے، وہ اس میں لکھ رہے ہیں روٹی کی سانجھ ہے، پڑھائی کی سانجھ ہے اور مل برتن کی سانجھ ہے، تو یہ بالادست طبقوں نے ختم کر دی ہے۔ وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ بھئی جو لینن کی اگوائی میں جو ایک سچائی کا یہاں پر سورج طلوع ہوا ہے، وہ ترکستان اور پورے اس علاقے میں جو ہے وہ لوگوں کی زندگی وہ کہتے ہیں کہ بھئی چینج ہو گئی ہے، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ تو ہم بھی اسلامی دنیا کے لوگ جو ہیں، جو ہندوستان کے لوگ جو ہیں، ہم اس انقلاب سے سیکھ کر اپنی جو ہے جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ تو مولوی برکت اللہ ماسکو سے پھر وہاں امریکہ اور کینیڈا تشریف لے گئے، اور وہاں پر جو تارکین وطن، خاص کر جو سکھ بھائی تھے ہمارے، وہ تو اینلارج، وہ تو مطلب ہے کہ یعنی کہ ہندو اور جو مسلمان تھے وہ اس غدر موومنٹ میں بہت کم تھے، لیکن تھے ضرور۔ اور لیکن سکھ تو ایک سواد اعظم تھا، سون سنگھ پکھنا کی قیادت میں، اور کرتار سنگھ سرابا کی شہادت، کرتار سنگھ سرابا جو 19 سال کی عمر میں جن کو پھانسی دی گئی، وہ بھگت سنگھ شہید کا بھی ہیرو تھا، اور بھگت سنگھ شہید تو ان کی تصویر ہر وقت اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر مولوی برکت اللہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ساری زندگی اپنی جدوجہد کی، اور بالآخر وہ 1927 میں امریکہ کی ریاست فرانسسکو میں انتقال فرما گئے، اور خدا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی
قبر پر لوگ حاضری دیتے ہیں، وہاں جا کر جیسے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان کے بعد میں پھر ہندوستان کی حکومت نے، میں سمجھتا ہوں، ایک اچھا کام کیا کہ بھوپال میں جو یونیورسٹی تھی اس کو اس کا نام جو ہے وہ مولوی برکت اللہ یونیورسٹی رکھا، تاکہ ان کی یاد جو ہے وہ ان کی لوگوں کے اندر موجود رہے، اور ان کی اس جد و جہد کو اکنالج کیا گیا مولوی برکت اللہ یونیورسٹی آف بھوپال کو۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام کہ کس طرح آزادی کے عظیم ہیرو مولوی برکت اللہ نے غدر پارٹی کے پلیٹ فارم سے، اور کرتار سنگھ سرابھا اور سون سنگھ پکھنا اور ہردیال سنگھ اور بابا جوالا سنگھ وغیرہ اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کر اس ہندوستان سے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کو آگے بڑھایا، اور پھر ایک افغانستان میں ایک ایگزائل حکومت قائم کی جس کے وہ وزیر اعظم رہے۔ تو ایسے ہی جو دیگر ہمارے ہیرو ہیں ان پر ہمارے پروگرام جاری رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔